السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی اور میری بہنوں، سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج دوسرا سبق ہے مومن کا ہتھیار۔ یہ دعا، اذکار، ورد، وظائف، اوراد یہ بندہ مومن کے ہتھیار ہیں جو شیطان کے خلاف بندہ مومن استعمال کرتا ہے، اور شیطان کے حملے کی صورت میں اپنے دفاع کے اندر یہ ہتھیار بندہ مومن استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بندہ مومن ان ہتھیاروں کا، ان ذکر و اذکار، ورد، اوراد، وظائف کا استعمال ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 6303 6307۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 100 مرتبہ کا ذکر ہے، یعنی دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں کہ اے اللہ، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں۔ شیطان جو کہ ہمارا ابدی اور ازلی دشمن ہے، دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا، اور اس شیطان کی اس دشمنی میں وہ ہم سے دن رات میں، صبح شام میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب کروا لیتا ہے۔ تو جب آپ دن میں، رات میں آپ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا بغیر گنتی کے اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ جملے اپنی زبان سے ادا کریں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ یا اللہ میں آپ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، شیطان کا جو وار میرے اوپر ہوا، شیطان کی فائرنگ کا جس قدر میں ٹارگٹ ہوا، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان جو ہمارے اوپر وار کر چکا، شیطان جتنا ہمیں اپنے فریب کے اندر مبتلا کر چکا، ہم جس قدر شیطان کے قدموں کی پیروی کر چکے، وہ جو ہم سے گناہ ہوئے، اس استغفار کی بدولت ہمارے گناہ دور ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب کرنے کی بدولت ہمارے درجات کے اندر بلندی ہوگی۔ تو یوں کیا ہوگا؟ یوں یہ ہوگا کہ شیطان جو ہمارا دشمن تھا، ہمارا دشمن ہے اور ہمارا دشمن رہے گا، شیطان ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اور بندہ مومن کامیاب ہوگا، کامران ہوگا۔ شیطان سے استغفار کرنے کی بدولت آپ دور ہوں گے، اور استغفر اللہ کہنے کی بدولت آپ اپنے رب رحمان سے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ استغفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دن میں 70 بار یا 100 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ہر غلطی خطا کو معاف فرما دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو یہ سورہ الفتح ہے اور اس کی آیت مبارکہ ہے 2۔ اس آیت نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی ہر چوک، اپنے پیغمبر کی ہر خطا کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر دن میں 70 بار یا 100 مرتبہ کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو ہم تو ہمارے سینکڑوں گناہ موجود ہیں، ہمارے ہزاروں گناہ موجود ہیں، ہم دن میں رات میں صبح شام میں اندھیرے میں اجالے میں اکیلے تنہائی میں یا پبلک میں بے شمار مرتبہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر لیتے ہیں۔ تو جب ہمارے حضور جناب نبی کریم علیہ السلام، جن کے اگلے پچھلے اللہ نے خطاؤں کو، غلطیوں کو اور اللہ نے ان کی چوک کو معاف کر دیا، وہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار کریں، تو ہم تو گناہوں کے پیپے ہیں، ہم تو خطاؤں کے پتلے نہیں، ہم خطاؤں کے پتیلے ہیں، وہ بڑے بڑے برتن۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمیں پھر کتنا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پریکٹیکل دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کر کے ہمیں یہ دعوت دی، یہ پیغام دیا کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ شیطان جو تمہارا دشمن تھا، ہے اور رہے گا، شیطان کی دشمنی سے اور اس کے حملے سے بچے رہو گے، اور جتنا شیطان کے کہنے میں آ کر گناہ کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب ہمارے نبی نے اتنا استغفار کیا تو ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کہیں رکنے کی، کہیں بیٹھنے کی، کہیں خاص کیفیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دکاندار اپنی دکان پہ ہے، فیکٹری والا اپنی فیکٹری میں ہے، گاڑی چلانے والا اپنی گاڑی چلا رہا ہے، سائیکل اور موٹر سائیکل چلانے والا اپنی سواری چلا رہا ہے، پیدل چلنے والا پیدل چل رہا ہے، اونٹ اور گدھے اور کھوتے پہ سواری کرنے والا اپنی سواری پہ سواری کرتا جا رہا ہے، اور اس کی زبان استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ٹوٹل زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 منٹ کے کم وقفے کے اندر 100 مرتبہ کی یہ گنتی پوری ہوگی، اور یہ کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ استغفر اللہ کہیں گے، یہ شیطان پہ فائرنگ ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، شیطان جو فائر کر کے آپ کو زخمی کر چکا، یہ استغفر اللہ آپ کے زخموں کا مرہم ہے۔ مطلب آپ سے جو گناہ ہوئے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ گناہ دور ہو جائیں گے۔ استغفار کس لیے؟ کہ یہ ہتھیار ہے۔ استغفار کس لیے؟ کہ یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا سوال ہے۔ استغفار کس لیے؟ کہ یہ شیطان کے شر سے بچنے کا سوال ہے۔ استغفار کس لیے؟ کہ یہ اپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہنے اور بغیر گنتی کے اس سے بھی زیادہ استغفر اللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ ہتھیار استعمال کر کے اپنے دشمن شیطان کو فائر لگا سکیں، اور شیطان کی فائرنگ سے جو زخمی ہوئے اس
شیطان کی کوششوں سے جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں کا ازالہ ہو اور وہ گناہ ہم سے دور ہوں، ہمارے اعمال نامے صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔